اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 7 مارچ 2021 ہے اور اتوار کا روز ہے۔ اتوار کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق یورپی یونین سے ہے کہ یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر برسلز نے کہا ہے کہ اگر یورپی ممالک کی حکومتیں اپنے عوامی خسارے کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں تو یورپی کمیشن 25% دیے گئے کووڈ فنڈ سے کٹوتی کر لے گا، جو یورپی ممالک کی معیشتوں کی بحالی کے لیے ہر ملک کو مساوی طور پر دیا گیا ہے۔ اگر یہ کٹوتی ہوتی ہے تو اسپین کو 1,50,000 ملین کے کووڈ فنڈ سے 37,500 ملین یورو کی کمی ہو جائے گی۔ اسپین کی اکانومی موجودہ صورتحال میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے سے قاصر ہے، جس کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ 12 لاکھ سے زیادہ ملازمتیں موجودہ بحران کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں، خواہ وہ تنخواہ دار ملازمین کی ہوں یا سیلف امپلائڈ ملازمین کی۔ اس صورتحال میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع کا ہونا ناممکن ہو گیا ہے، اور اگر کوئی ہوتا ہے تو اسے تنخواہ کی کمی اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ وزارت محنت و سماجی تحفظ کے اعداد و شمار کے مطابق 25 سال سے کم عمر کے افراد میں بے روزگاری بہت حد تک بڑھی ہے۔ گزشتہ سال اس میں 40.14% کا اضافہ ہوا ہے، اور اس صورتحال میں اسپین میں بے روزگاری کی مجموعی کیفیت میں 23% کا اضافہ ہوا ہے۔ کووڈ وبا کے آغاز سے اسپین میں فروری 2020 میں نوجوانوں کی 14% ملازمتوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپین نے سوشل سیکورٹی سے وابستہ 1,45,000 افراد کو کھو دیا ہے، اور اس صورتحال میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں 1,05,000 زیادہ بے روزگار ہیں۔ موجودہ صورتحال میں اسپین میں 4 افراد اس وقت بے روزگار ہیں، جن میں سے 3,66,403 وہ نوجوان ہیں جن کی عمر 25 سال سے کم ہے۔ اسپین میں اندلس کے نوجوان سب سے زیادہ بے روزگار ہیں، جن کی تعداد 99,000 بنتی ہے۔ والنسیا میں 43,398، کاتالونیا میں 41,889، میڈرڈ میں 39,748 اور کناریا آئلینڈ میں 23,816 نوجوان بے روزگار ہیں۔ میڈرڈ کی عدالت نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے 8 مارچ کو عالمی وومن ڈے پر ریلیاں منعقد کرنے پر پابندی لگانے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس ضمن میں عدالت میں پیش ہونے والی 8 اپیلوں کو نپٹا دیا گیا جو دیگر تنظیموں نے داخل کرائی تھیں۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ پابندی کا مقصد عوامی ہیلتھ کو بچانا ہے، اور اس ضمن میں ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ بارسلونا میں ہنگاموں اور توڑ پھوڑ کی کل نئی رات کا آغاز ہو گیا۔ پابلو حاصل کی آزادی کے لیے بارسلونا کے سینٹر میں مظاہرہ شروع ہوا، جو ہوڈ والی جیکٹس پہنے نوجوانوں کے ایک گروہ نے پولیس موسس دے اسکوادرا پر بوتلیں پھینکی اور پتھراؤ شروع کر دیا۔ پولیس اور مظاہرین میں تصادم کا یہ راجر دے فلور میں ہوا۔ پولیس گواردیا اربانا کے مطابق مظاہرین کی تعداد 450 افراد تھی۔ ایک آف ڈیوٹی ایمبولینس ڈرائیور نے اسپین کے کیپٹل میڈرڈ کے پرنس آف استوریا ہسپتال میں ایک میل نرس کی گردن پر چاقو سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی ہلاکت ہو گئی۔ یہ واقعہ ہفتے کی سپہر 2:20 پر پیش آیا۔ حملہ آور نے چھٹی کے روز بھی اپنی یونیفارم پہن رکھی تھی، اور وہ ہسپتال میں داخل ہوا اور چاقو سے حملہ کر کے میل نرس کو مار دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے قتل کی وجوہات تلاش کر رہی ہے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں انتہائی نگہداشت یونٹ یو کے مریضوں کے لیے سمندر کنارے عزیزوں سے ملن پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ بارسلونا کے ICU میں کووڈ-19 کے ساتھ 48 دن گزارنے کے بعد ابرار احمد افتخار بالآخر تازہ ہوا میں نکل کر خوش نظر آیا۔ اسپین کے شہر کے سمندر کنارے ان کے خاندان جنہیں انہیں ہسپتال میں داخلے کے بعد نہیں دیکھا نے ان کا استقبال بوسے لے کر اور گلے لگا کر کیا۔ 52 سالہ ابرار، جو 30 سال قبل پاکستان سے اسپین منتقل ہوئے تھے، کی گردن میں ایک ٹیوب ہے جو انہیں سانس لینے دیتی ہے لیکن انہیں بولنے سے روکتی ہے۔ وہ پیار، محبت کا جواب مسکراہٹوں اور الفاظ ادا کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اپنے ہونٹ ہلا کر کرتے ہیں۔ اسپین کی پولیس سول گارڈ نے ہولبا میں ایک 28 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا،
جس پر کم عمر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور بدعنوانی کے 96 جرائم کا الزام ہے۔ زیر حراست نوجوان نے اپنے موبائل فون پر لڑکیوں کی تقریباً 2500 فحش تصاویر محفوظ کر رکھی تھی۔ ان لڑکیوں سے انسٹاگرام پر اس نوجوان نے رابطہ کیا۔ ملزم نے 7 اور 13 سال کی عمر کے 311 کم عمروں سے انٹرنیٹ پر رابطہ کیا۔ ان کم عمروں کا تعلق خیرونا، لریدا، بارسلونا، تاراگونا، کاستیلیون، والنسیا اور آلیکانتے سے تھا۔ ملزم اس وقت جیل میں بند ہے۔ پولیس موسس دے اسکواڈرا نے بارسلونا کے ضلع نوواریوس میں دکانوں پر پرتشدد ڈکیتیوں کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم ڈکیتی کے دوران افراد کو ایڈز کے وائرس سے متاثر کرنے کی دھمکی بھی دیتا رہا ہے۔ ملزم 4 پرتشدد ڈکیتیاں پہلے ہی کر چکا ہے۔ ملزم ڈکیتیوں کے دوران دکان کے مالکان اور ملازموں کو خنجر یا شیشے کے ٹکڑے سے ڈراتا تھا۔ گرفتار ملزم کی عمر 43 سال ہے اور وہ ہسپانوی شہریت کا حامل ہے۔ سویڈن کی ڈسٹرکٹ عدالت نے 22 سالہ افغان باشندے کو رواں ہفتے کے آغاز میں 7 افراد پر چاقو سے وار کرنے کے الزام میں ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس شخص کو بدھ کی سپہر سویڈن کے جنوب میں تقریباً 13,000 افراد کی آبادی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں حملہ کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ جج نے کہا کہ انہیں 3 مارچ کو اقدام قتل کے 7 الزامات کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ ان کا ملک کئی ماہ سے پابندیوں کے بعد معمول کی زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ حکومت نے انگلینڈ میں کل پیر سے تمام اسکول کھولنے کا اعلان کیا ہے، تاہم وزیر اعظم جانسن نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ حتی الامکان احتیاط سے کام لیں۔ فرانسیسی حکومت نے 4 نکاتی ایجنڈا پیش کر دیا ہے، جس کے تحت غیر ملکی اماموں اور مسجد کی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ گھروں پر دینی تعلیم و تربیت پر بھی پابندی کی تجویز دی گئی ہے۔ فرانس میں پبلک سیکٹر میں کام کرنے والی خواتین پر حجاب پہننے کی پابندی کو اب نجی شعبے میں بھی لاگو کیا جائے گا، جبکہ کئی دیگر مذہبی عبادات پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ پولینڈ کی ایک ہائی وے پر بس حادثے میں کم از کم 5 افراد ہلاک جبکہ کئی درجن زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ پولینڈ کے جنوب مشرقی علاقے میں ہائی وے پر پیش آیا تھا۔ یہ بدقسمت بس یوکرائن سے آ رہی تھی اور اس میں 57 افراد سوار تھے جو تمام کے تمام یوکرائن کے شہری تھے۔ پولینڈ کے حکام کے مطابق اس وقت 34 زخمیوں کو مختلف ہسپتالوں میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ حکام اس حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ فن لینڈ نے ملک میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے باعث آئندہ ماہ مقامی حکومتوں کے لیے ہونے والے انتخابات وسطی جون تک ملتوی کر دیے ہیں۔ ملک میں کرونا کیسز کے بڑھنے کی وجہ سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ انتخابات کے دن وائرس کے کیسز میں زیادہ تیزی سے اضافے کے خطرے کے پیش نظر ووٹر کی تعداد پر اثر پڑ سکتا ہے۔ سینٹ نے $1.9 ارب کا کرونا امدادی منصوبہ منظور کر لیا۔ ووٹنگ کے لیے ڈیموکریٹس کو ہفتہ وار بے روزگاری الاؤنس کو $300 تک لانا پڑا۔ بل اب دوبارہ ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ لوگوں کو رقوم کی ادائیگی اسی ماہ شروع ہو جائے گی۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ہفتہ کے روز شہر نجف میں آیت اللہ علی سیستانی سے ملاقات کی۔ پوپ فرانسس نے کمزوروں کے لیے آواز اٹھانے پر السیستانی کا شکریہ ادا کیا۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس عراق کے اپنے تاریخی دورے پر اتوار کو موصل اور ارابیل پہنچے ہیں۔ 2014 میں مسلح گروہ داعش نے ان علاقوں پر قبضہ کر کے لوگوں کا قتل عام کیا تھا اور قدیمی گرجا گھر تباہ کر دیے تھے۔ اتوار کو پوپ فرانسس موصل شہر پہنچے اور تباہ شدہ کلیساؤں کے کھنڈرات میں دعائیں مانگی۔ عراق میں بڑے بڑے اجتماعات اور پرہجوم تقریبات پر بعض حلقوں کو تشویش ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے سے کرونا وائرس پھیل سکتا ہے۔ عراق میں پچھلے 1 ماہ کے دوران انفیکشنز کی تعداد میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ملک میں کرونا ویکسین ابھی پچھلے ہفتے ہی پہنچنا شروع ہوئی ہے۔
پاپا روم کی عمر 84 سال ہے اور ان کے وفد میں شامل اراکین کو دورے سے پہلے وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دی جا چکی ہے۔ اس دورے کے موقع پر سیکورٹی سخت رکھی گئی ہے۔ پاپا روم کی حفاظت کے لیے 10,000 کے قریب عراقی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ شہریوں کی نقل و حرکت انتہائی محدود کر دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے قیام اور پاکستان سے علیحدگی کے 50 سالہ جشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اسی مناسبتوں سے چاول کی مدد سے بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان کا ایک طویل قامت تصویر بنائی گئی ہے، جسے دیکھنے کے لیے اب تک سینکڑوں افراد آ چکے ہیں۔ یہ تصویر 400 میٹر طویل ہے۔ 50 برس قبل پاکستان سے علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کی جد و جہد میں شیخ مجیب الرحمان نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ آزادی کے بعد وہ پہل کی سربراہ بنے تھے، تاہم 1975 میں فوجی بغاوت کے دوران ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ابھی تک یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ 2019 میں پاکستان کی سیر کے لیے آنے والی موٹر سائیکل گرل روزی گبرائیل، جنہوں نے گزشتہ برس اسلام قبول کیا تھا، اب ایک پاکستانی سے شادی کا اعلان کر دیا ہے۔ روزی گبرائیل نے پاکستانی بائیکر اور بلاگر عادل عامر سے شادی کر کے ایک مرتبہ پھر سب کو حیران کر دیا ہے۔ روزی نے اپنے دوست عادل عامر کے ساتھ شادی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان آ کر انہیں نہ صرف اس ملک یہاں کے لوگوں سے پیار ہو جائے گا، بلکہ وہ ایک خاص شخص بھی مل جائے گا جس کی انہیں ہمیشہ سے تلاش تھی۔ روزی گبرائیل کا تعلق کینیڈا سے ہے اور وہ خود کو ایک زندہ دل سولر ٹریولر کہتی ہیں۔ روزی کہتی ہیں کہ گزشتہ سال انہیں ایک ہفتے کے لیے پاکستان آنے کا موقع ملا۔ میں پاکستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور خبروں میں کبھی پاکستان کے بارے میں کچھ اچھا بھی نہیں سنا تھا، لیکن میرے جتنے بھی دوست پاکستان ہو چکے تھے وہ سب یہی بتاتے تھے کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ پاکستان جا کر دیکھوں کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ روزی کہتی ہیں کہ پاکستان دنیا کا ایک پوشیدہ نگینہ ہے اور یہاں کے لوگ بہت ہی انمول ہیں۔ میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت جگہ اور اتنی متنوع ثقافت کہیں اور بھی نہیں دیکھی، نہ ہی اتنے مزیدار کھانے پہلے کھانے کو ملے۔ روزی گبرائیل نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام تبدیل نہیں کیا ہے اور اپنا نام روزی گبرائیل ہی رکھا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے لائک کے بٹن کو دبائیں اور لوگوں میں دوستوں میں اس پروگرام کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ناظرین محترم، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔